سید الانبیاء شافع المذنبین۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف باہر کے ڈر کو کہتے ہیں اور حزن اندر کے غم کو کہتے ہیں۔ جب انسان کا حزن بڑھتا ہے تو انسان کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کی ماں کا کوئی لڑکا مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا ہو یا کس طریقے سے بھی مر گیا ہو، تو وہ ماں کئی دن تک کھانا نہیں کھاتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو کسی کاروبار میں نقصان ہو گیا تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو کھانا کھانے کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی طالب علم کا امتحان ہوا اور وہ امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کے سامنے ہزاروں اشیاء سامنے رکھ دی جائیں تب بھی اس کا جی نہیں چاہے گا، کیونکہ جب حزن بڑھتا ہے تو انسان کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور کھانا پینا خود ہی کم ہو جاتا ہے، اور جب خوف بڑھتا ہے تو انسان گناہ کم کر دیتا ہے، کیونکہ جس انسان کے اندر خوف خدا ہوگا تو خود بخود وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ خوف کی مثال یوں سمجھیے، مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو پھانسی کے تختے پر چڑھانے کا حکم دے دیا گیا ہو تو اس کو یہ خوف رہے گا کہ میں کل پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاؤں گا، یہ غم اس کے طاری رہے گا، لیکن کبھی وہ اپنی تنہائی کی کال کوٹری میں بیٹھ کر گناہ کی پلاننگ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ غم بھر گیا ہے، یہ خوف بھر گیا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاؤں گا، اپنے اعزاء اقارب سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو خوف گناہ سے بچانے کی کنجی ہے، تاہم کب خوف خدا ہم لوگوں کے دلوں میں آئے گا اور کب ہم لوگ گناہ سے بچ پائیں گے؟ تو جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اور جس انسان کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا گناہوں سے وہ نہیں بچ پائے گا، کیونکہ اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ مجھ کو اس دنیا کے بعد ایک اور دوسری دنیا میں جانا ہے۔ تو انسان بہترین وہ ہے جو جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔